اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ایک نئے تجزیے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ ملک۔ میں ہوں عثمان خالد۔ جس طرح آپ کو یہ پتہ ہے کہ دونوں ہی میزبان اور دونوں ہی مہمان ہیں، اور ہم ملکی بین الاقوامی صورتحال، خاص طور پہ امت مسلمہ کے بارے میں جو مسائل ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، اور آج کا عنوان ہم نے دوبارہ بلوچستان کا رکھا ہے، اس لیے کہ اس وقت بلوچستان کا معاملہ بڑا برننگ ایشو چل رہا ہے، اور پھر پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے جس کی فکر کرنے والے دنیا بھر میں کئی ممالک اور ادارے ہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور بھارت، یہ ٹرائیکا سے بڑھ کر ہماری فکر کرنے والا آخر اور کون ہے؟ چنانچہ امریکہ کو اب بلوچستان کی صورتحال پر خاصی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ اب امریکہ میں عوامی سماعت بھی شروع کر دی گئی ہے، عوام کو جمع کر کے بات کی جا رہی ہے کہ بلوچستان میں شور زدہ علاقہ ہے، اور اس علاقے میں پاک فوج، نیم فوجی ادارے، خفیہ ادارے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر امریکی ماہرین اور حکام نے فوج اور ISI اور IB اور FC پر پابندیاں لگانے اور تعلقات ختم کرنے کی تجاویز بھی دی ہیں، اور اس بات کی بھی دھمکی دی ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی کمک ہے یا مدد ہے اسے بند کر دیا جائے۔ اب CIA کی نگرانی میں سفارتی، سیاسی امداد اور مالی معاملات کے لیے مختلف امریکی تھنک ٹینکس جو ہیں ان کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، جس کے بعد کارنیگی انڈاؤمنٹ انٹرنیشنل پیس نے اپریل 2011 میں بلوچستان میں بلوچستان سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کو اپنی اس کانفرنس کے لیے ایک ہال مہیا کیا تھا، جس کی پوری مالی معاونت بھی اسی تھنک ٹینک نے کی تھی۔ اور اسی طرح امریکی انسٹیٹیوٹ آف پیس، جس کی مکمل مالی اعانت CIA کے سپرد ہے، اور اس نے بھی ٹرمائل ان بلوچستان کے نام سے ایک کانفرنس منعقد کروائی۔ اس کے علاوہ کم و بیش اور 3 بڑے تھنک ٹینکس ایسے موجود ہیں جو کہ براہ راست بلوچستان کے معاملے میں مداخلت کر رہے ہیں، اور ان تمام پروجیکٹس کی نگرانی جو ہے CIA کے سپرد ہے، اور ان کی مالی اعانت بھی CIA کر رہی ہے۔ اب بلوچستان کے بارے میں امریکی عزائم کھل کر سامنے آ گئے۔ جی، یاد رہے کہ 2006 میں CIA کے جو ایک پینٹاگون کے جو کرنل راف پیٹر تھے، انہوں نے ایک ورلڈ آرڈر کے تحت ایک نیا نقشہ تیار کیا تھا، جس میں مختلف مسلم ممالک کی سرحدوں کو ایک نئے طریقے سے ری ڈیزائن کر کے دکھایا گیا تھا۔ مسلمان ملکوں کے توڑنے کے جو جتنے بھی تھے وہ نقشے وہ بنائے گئے تھے، اور اس کی نشاندہی آپ بھی اور میں بھی اپنے کالموں میں، اپنے پروگراموں میں کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب پہلے ہم نے 2006 میں جب ہم نے یہ باتیں شروع کی تھیں تو اس وقت آپ کا اور ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ پھر اسی مذاق پہ یہ لوگ سیریس اس وقت ہوئے جب پانی تقریباً سر سے گزرنے والا ہو گیا تھا، اور آج باقاعدہ طور پہ ہمارے انہی ریفرنس کو یہ کوٹ بھی کر رہے ہیں اور اسی بارے میں یہ فکر بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اب کیا کہا جائے، کاش اسی وقت یہ فکر کر لیتے اور یہ معاملے جو ہے اتنے بگڑتے نہیں جتنے آج یہ بگڑ گئے ہیں۔ دراصل پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کے پاس تو امریکی مداخلت کے ثبوت بہت پہلے سے موجود تھے، مگر امریکی جاسوس ریمنڈ ڈیوس کی گرفتاری کے بعد بہت سے ہولناک ہوشربا انکشافات ان کے پاس آئے، جب ریمنڈ ڈیوس کے پاس سے تقریباً 70 کے قریب سمز پکڑی گئیں، جس کے اوپر بے شمار قسم کے اس کے پلان، نقشے اور بہت سی چیزیں تھیں، اور اسی میں سے ایک پلان یہ بھی ملا کہ امریکہ نے جو کوئٹہ شورا کے نام سے بہت دہائی دی ہوئی تھی مشرف کے زمانے میں، اور یہ کہا جا رہا تھا، بدنام پاکستان میں یہ کیا جا رہا تھا کہ کوئٹہ شورا دراصل ملا عمر کی شورا ہے، اور ملا عمر جو ہے طالبان وہ یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں اور یہاں سے افغانستان کے معاملات کو ٹیکل کر رہے ہیں، اور یہاں سے امریکہ کے خلاف جو مزاحمت ہو رہی ہے اس کی ساری نگرانی کوئٹہ شورا کر رہی ہے۔ جی، اور جس طرح انہوں نے یہی چال چل کے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں CIA کے اپنے آدمیوں کو داخل کیا تھا، اسی وجہ سے اسی دھمکی اور دونس میں آ کے پاکستان میں جو ایک فاسق کمانڈو مشرف تھا اس نے امریکن کو اجازت دے دی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ واقعی ہمارے پاس ایسے کوئٹہ شورا نہیں ہے، اور انہوں نے پھر CIA کے لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ آپ بھی کوئٹہ میں آ کے خود تلاش کر لے،
اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں امریکہ کے پاکستانی سفارت خانے میں حقانی نے ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں ویزے وہ ایشو کیے ان بلیک واٹرز کے لوگوں کو، اور اس حوالے سے یہ سارے لوگ جو ہیں وہاں پہ آئے۔ دراصل ان کا مقصد کوئٹہ شورا نہیں تھا، ان کا مقصد اپنے پاؤں جمانا تھا تاکہ آزاد بلوچستان کی تحریک کو شروع کیا جائے، اور ان بلوچوں کو جو باغی بلوچ ہیں ان کے ساتھ کو مراسم طے کر کے ان کو رقوم و اسلحہ مہیا کر کے پاکستان کو ایک نئی مصیبت میں ڈالا جائے۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ یہ آج کل بہت کوشش ہو رہی ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کے بیچ میں امریکہ اپنے ایکسیس ٹو سینٹرل ایشیا حاصل کر سکے۔ یہ مسئلہ بہت پرانا ہے اور اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کیونکہ آج کل جب بلوچ سیشنسٹ بات چیت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ساورن اسٹیٹ تھے، تو پہلے اس کو رد کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ ساورن اسٹیٹ کبھی نہیں تھی۔ جی جب مغل امپائر ڈس انٹیگریٹ ہونا شروع ہوا تو مرہٹوں کی پاور جنوب سے ابھری اور انہوں نے آہستہ آہستہ نارتھ کی طرف آنا شروع کیا۔ اس وقت احمد شاہ ابدالی جو کہ دورانی امپائر کا فاؤنڈر تھا، جو کہ اسٹیبلش کر چکا تھا اپنا امپائر افغانستان میں، اس کو انوائٹ کیا گیا اور پانی پت کی تیسری لڑائی ہوئی، اس میں مرہٹوں کو شکست ہوئی۔ اور مرہٹوں کی شکست کے بعد یہ آج کل کا جو پاکستان ہے، یہ پورا علاقہ یعنی پنجاب، سندھ، بلوچستان، فرنٹیئر ظاہر ہے اور افغانستان، یہ پورے کا پورا دورانی امپائر کا حصہ بنا۔ پھر اس کے بعد سکھوں نے سر اٹھایا پنجاب میں، اور سکھوں نے آہستہ آہستہ کشمیر پر، اور یہ آج کل جو KPK کہلاتا ہے، اور پنجاب میں تو وہ سٹارٹ ہوئے تھے، اس علاقے کو انہوں نے فتح کر لیا۔ لیکن جو باقی علاقہ تھا وہ دورانی امپائر کا حصہ رہا۔ دورانی امپائر کے حصے میں بلوچستان آیا۔ بلوچستان میں اس وقت کئی باغی تھے اور وہ جگہ جگہ پر اپنی حکومت قائم کر لیتے تھے، لیکن تھے سب مسلمان۔ اور ان میں سے ایک سردار جو تھا، جس کو بعد میں انہوں نے نواب کلات بنا دیا، اس کو جاگیر دی گئی۔ جاگیر ہوتی ہے ایک لینڈ گرانٹ ان ایکسچینج آف پروویژن آف سولجرز۔ تو 9000 فوجی اس نے دینے تھے احمد شاہ دورانی کی فوج کو، اور اس کے عوض اس کو یہ کلات اسٹیٹ کا یہ پورا علاقہ جو تھا اس کو دے دیا گیا، لیکن وہ جاگیردار تھا اور اس کو خان کہتے تھے۔ وہ کبھی اس کو نہ نواب کہا گیا اور نہ اس کو رولر کہا گیا، اور یہ جاگیر سے سٹارٹ ہوا۔ جب دوسری جنگ افغان وار میں کافی علاقہ افغانستان کا انگریزوں نے فتح کر لیا، تو اس وقت یہ ڈیورنٹ لائن مارز وجود میں آئی، اور ڈیورنٹ لائن کے ساؤتھ کا جو علاقہ تھا وہ بھی ان کے قبضے، انگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے 2 صوبے کہہ لیجئے قائم کیے، ایک کا نام تھا برٹش بلوچستان اور دوسری تھی اسٹیٹ آف کلات۔ تو خان آف کلات جو تھا وہ ایک قسم کا جاگیردار سے وہ ایک رولر بن گیا، جیسے پرنسلی اسٹیٹس ہوتی ہیں باقی انڈیا میں بھی تھیں، اس طریقے سے یہ بھی ایک پرنسلی اسٹیٹ بن گئی، اور یہ جو برٹش بلوچستان تھا یہ ڈائریکٹلی انگریزوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ ابھی جب یہ برٹش بلوچستان بنا اس وقت کی بات ہے کہ کلاس اسٹیٹ مارز وجود میں آئی، لیکن یہ کبھی ہمیں نہیں بولنا چاہیے 2 باتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کو اس نے ہینڈ اوور کی تھی پاور، وہ پشتون تھا، بلوچ نہیں تھا، یہ احمد زئی تھا۔ تو احمد زئیوں کی حکومت قائم ہوئی۔ تو یہ نواب خان آف کلات جو ہیں یہ احمد زئی ٹرائب کے لوگ ہیں، یہ پشتون ہیں، یہ لوگ بلوچ نہیں ہیں۔ دوسری بات جو یاد رکھنے کی ہے کہ بلوچ جو ہیں یہ تقریباً 1000 سال پہلے، یعنی قبل مسیح کی بات نہیں ہے، یہ اسلام کے آنے کے بعد کی بات ہے۔ انہوں نے یہ جو ایریا جس کو ہمیں ایسٹ پرشیا جو آج کل ایران کہا جاتا ہے، اس علاقے سے مائیگریٹ ہونی شروع ہوئے، اور یہ مائیگریٹ کرتے کرتے وہ بھی ریگستانی علاقہ تھا، اور یہ آہستہ آہستہ مائیگریٹ کرتے ہوئے جس کو سیستان کہا جاتا ہے آج کل، یا ایرانی بلوچستان کہا جاتا ہے، وہاں آئے، وہاں سے آگے یہ کلات اسٹیٹ میں آئے، اور اس جگہ پر کیونکہ یہ علاقہ بالکل خالی تھا، بے آب و گیا تھا، اور یہاں پر بہت تھوڑے لوگ یہاں پر ٹھہرے، باقی جو تھے وہ زیادہ آگے چلے گئے،
اور آگے جا کے انہوں نے پنجاب اور سندھ میں رہائش اختیار کی۔ آج کل جو حقیقت وہ یہ ہے کہ پنجاب میں اس وقت 8 ملین بلوچ بستے ہیں۔ 80 لاکھ بلوچ رہتے ہیں 80 لاکھ بلوچ پنجاب کے اندر ہیں۔ 6 لاکھ بلوچ سندھ میں ہیں۔ 6 ملین 6 ملین 60 لاکھ اور بلوچستان اٹسیلف میں صرف 30 لاکھ یعنی 3 ملین لوگ ہیں۔ ان کے 7.5 لاکھ آبادی ہے، اس میں بلوچوں کی تعداد جو ہے تقریباً 30 لاکھ یا 3 ملین ہے۔ تو بلوچ قوم جو ہے یہ کوئی جب مائیگریٹ کیے انہوں نے اپنے ہم وطن سے، اور وطن کا جو تھا وہ علاقہ ہے جہاں پر اس وقت عراق، ترکی اور ایران ملتے ہیں، جی جی، جہاں پر آج کل اس کو کردستان بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس علاقے سے آئے، اس علاقے سے آہستہ آہستہ انہوں نے، لیکن چونکہ بود و باش کے لیے ایک پانی کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا زیادہ تر بلوچ جو ہے پنجاب میں اور سندھ میں آ کے آباد ہوئے۔ لہذا اس کو برٹش بلوچستان جس کو کہا گیا، اس میں تو بلوچ تھے ہی نہیں، وہ تو سارا خالص پشتون علاقہ تھا جو افغانستان سے انگریزوں نے حاصل کیا سیکنڈ افغان وار کے بعد۔ تو بلوچستان کا لفظ جو ہے وہ ایک قسم کا اس صوبے کا غلط نام ہے، کیونکہ اس میں بلوچ میجورٹی نہیں ہے جی، بلوچ 40% آبادی کا حصہ ہے، باقی لوگ پشتون ہیں، اور جو اوریجنل وہاں کی آبادی ہے وہ براہوی ہے، جی جی، اور ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی، آج بھی بہت تھوڑی ہے۔ مکران کے اندر رہتے ہیں براہوی براہوی ہے وہ یہ کلاس اسٹیٹ کے اوریجنل انہیبیٹیڈ ہیں۔ مکران میں جو لوگ آئے یہ وہ لوگ تھے جو کہ جب مسقط اور عمان جو تھا وہ ساحلی علاقے پر اس کا قبضہ تھا۔ جی جی، مسقط عمان نے اپنی لیے، کیونکہ ان کا ساحلی علاقے ایسٹ افریقہ تک ان کا قبضہ تھا، وہ ایسٹ افریقہ سے حبشی لوگ ان کو وہاں سے لے کر آئے، اور یہ جس کو مکرانی کہتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے یہ ایسٹ افریقہ سے مسقط اور عمان کے عہد حکومت میں ادھر لائے گئے۔ تو ابھی وہاں پر کون قومیں ہوتی ہیں؟ پشتوں کے لحاظ سے سب سے بڑی قوم جس کی ایک زبان ہے وہ تو پشتون ہے۔ بلوچوں کی کوئی ایک زبان نہیں ہے، بروہی علیحدہ زبان ہے، اور یہ جو بہت ملیٹنٹ ٹرائب ہیں یہ تو پنجاب کی سرحد پر رہتے ہیں۔ جی جی، اور یہ سرحد تو پنجاب میں بعد میں بنی، لیکن یہ جو علاقہ جس میں وہ لوکیٹ ہوئے جس کو مری بکتی علاقہ کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف راجن پور اور ڈیرہ غازی خان کا علاقہ ہے، یہ بلوچوں کا علاقہ ہے۔ صحیح بلوچ جن کو بلوچ کہا جا سکتا ہے وہ ان 4 ضلعوں میں بستے ہیں، اور جس میں کہ زیادہ تعداد جو ہے وہ لغاریوں مزاریوں کی ہے اور کوسا کی ہے جو پنجاب میں رہتے ہیں، جن کا کوئی تعلق صوبہ بلوچستان سے نہیں ہے۔ صوبہ بلوچستان بالکل تعلق نہیں ہے، اور پاکستان میں پنجاب میں بہت خوش ہیں۔ جی جی بالکل، وہاں پر وہ ان کی ٹیکا اور ٹور ہے۔ جی بالکل، اور برسوں سے اقتدار میں ہے وہ، کہ پرسیکیوٹ ہوتے ہیں، بالکل جھوٹ ہے، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہو نہیں سکتا کہ بلوچ جو ہے کسی جگہ پر پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں۔ بلکہ یہ لغاری مزاری جتنے بھی بلوچ ٹرائب ہیں یہ تو پاکستان میں جو بھی حکومت رہی اس کا حصہ رہے، اب بھی ہیں، صاحب اقتدار رہے، یہ سول سروس میں ہیں، یہ فوج میں ہیں، اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے ہیں ہمیشہ سے۔ کیونکہ جب یہ امیگرینٹ کمیونٹی میں یہ خاص نیچر ہوتی ہے کہ جب وہ نئی جگہ پہ جاتی ہے وہاں پر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ بہت محنت کرتے ہیں۔ تو ان کی محنت، ان کے سرداروں کی دانش مندی، ان کا کمبینیشن سے یہ لوگ جو ہے یہ صاحب اقتدار بنے، اور یہاں تک کہ یہ جو زرداری ٹرائب ہے جی جی جی، یہ بھی بلوچ ہے۔ جی جی، اچھا میرے صاحب، جیسے آپ نے ابھی بلوچستان کے یعنی خاص طور پہ بلوچستان کی تاریخ کے حوالے سے آپ نے بڑی مفید باتیں بتائیں، میں ایک چیز میں آپ کو ذرا اضافہ کر دوں، یہ انسائکلوپیڈیا میں بھی میں پڑھ رہا تھا کہ اس خطے میں سب سے پہلے اسلام جو ہے بلوچستان کے ساحل پہ آیا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو کہ ہمارے دوسرے خلیفہ تھے، اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، ان کے زمانے میں اسلام یہاں پہ پہنچا، اور اس کے آثار بھی ہیں اور بڑے مستند شواہد بھی اس کے ملتے ہیں کہ اس وقت جو ہے تھے مسلمانوں نے یہاں پہ آ کے اپنی کشتیاں جو تھیں اس ساحل پہ جا کے اتاریں، اور وہ لوگ یہاں پہ آئے، کاروبار بھی کیا یہاں پہ، اور اس زمانے میں گھوڑوں اور کالی مرچ اور کپڑے کی تجارت یہاں پہ ہوتی تھی باقاعدہ طور پہ، اور یہیں سے تجارت ہوتی تھی، پھر سری لنکا کے ساتھ بھی ہوتی تھی، یعنی یہ جو میں اس میں پڑھ رہا تھا باقاعدہ طور پہ اس تاریخی یہ شواہد موجود ہے۔ اب اس تاریخ کے ساتھ ہم دوبارہ آتے ہیں پاکستان کے اس جو آج کل جو جیسے میں نے شروع میں ابتدائی میں نے عرض کیا تھا کہ بلوچستان کی شورش
اس میں جو بتایا جا رہی ہے شو یہ کیا جا رہا ہے کہ اس میں بڑی شورش چل رہی ہے اور بڑا شورش زدہ علاقہ ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ ریمنڈ ڈیوس کی گرفتاری کے بعد کوئٹہ شورا کے حوالے سے بلیک واٹر کے لوگ آئے اور انہوں نے اپنے طور پہ مقامی ایجنٹوں کے توسط سے دہشت گردوں کی بھرتی بھی کی, ان میں رقوم اور خطرناک قسم کا اسلحہ بھی تقسیم کیا, اور یہ بھی انکشافات ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ بھارتی توسط کے سے ایک مرحلے پر ایران کے شہر زادان کو بھی لاچنگ بینڈ کے طور پہ استعمال کیا گیا, جس کو ہندوستان کو اس میں استعمال کیا گیا. مگر جب ایران کو اندازہ ہو گیا کہ یہ آگ اس کا دامن اس میں لپیٹ میں لے سکتی ہے, اس کے اندر یہ معاملہ بگڑ سکتا ہے, اور کیونکہ بلوچستان کا کافی حصہ جو ہے وہ ایرانی بلوچ بھی ہیں, ایران کے اندر بھی بلوچستان ہے, تو جب اسے پتہ چلا کہ یہ تو معاملہ میرے گلے بھی پڑ جائے گا, تو پھر اس نے وہ لانچنگ پیڈ فوری طور پہ بند کروا دیا. اور ہندوستان کے جو قونصل خانے تھے, جس طرح اس نے افغانستان کے اندر اپنے خاصے قونصل خانے بنا رکھے ہیں پاکستان کے بارڈر کے اوپر, اس طرح ان کو پھر ہندوستان کو اس نے فوری طور پہ حکم دیا کہ اپنے یہ قونصل خانے بند کرو. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ریسنٹ ایونٹس جو ہے یہ لوگوں کو ریلیٹیولی زیادہ موجود ہیں, لیکن جب یہ بلوچ سیسیشنسٹ لندن میں بیٹھ کے یا سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, وہ تاریخ کو بری طرح مسخ کرتے ہیں. اس لیے یہ بات حقائق کا جاننا بہت ضروری ہے. ابھی سب سے آگے جو ہیں یہ سیسیشنسٹ ٹرائبز میں یہ شورش زدہ جو علاقہ ہے وہ ہمری, بگٹی, مینگل اور خان آف کلات جو لندن میں بیٹھا ہوا وہ پرانے زمانے کا, کیوں خان آف کلات کے خلاف شورش ہوئی تھی اور اس کے بعد فوج کشی ہوئی, اور اس کے بعد اس کو لاہور میں کچھ دیر کے لیے رکھا گیا. پھر وہ اس کا خاندان جو ہے اس کا ڈسپوزیس ہو کے وہ فٹ لوز اور دنیا میں مارا پھر رہا ہے. ابھی جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو 3 ٹرائب ہیں مری, بگٹی اور مینگل, ان ٹرائب میں یہ شورش زدہ ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. حقیقت یہ ہے کہ بگٹی کو ایک ٹرائب نہیں, اس میں بہت سارے سب ٹرائب ہیں. اور وہاں پر جب سوئی گیس ملی تو سوئی گیس ملنے کے بعد نواب اکبر بگٹی نے تمام جو پیسے, کیونکہ وہ یہ ٹرائبل لینڈ جو ہے یہ ایک قسم کی ٹرائب کی لینڈ ہوتی ہے, تو ٹرائب میں ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے, تو اس میں جو لینڈ سوئی گیس آئل فیلڈ کے نام سے ٹھیکے پہ لی گئی, اس کا جو کرایہ ہے, رائلٹی ملتی تھی, رائلٹی جو ہے وہ نواب اکبر بگٹی کو ملتی ہے. اور یہ 25 کروڑ روپے ماہوار کی قریب تھی, بہت بڑی رقم تھی. اس کے علاوہ جو لیویز بھرتی ہوتے ہیں ان کی تنخواہ بھی جو ہے وہ نواب کو ملتی ہے. جب سوئی گیس آ گئی تو سوئی گیس میں جو امپلائی بھرتی کیے گئے اور زیادہ تر وہ کام نہیں کرتے تھے, وہ نام نہاد امپلائی بھرتی تھی وہ بھی. ابھی جب یہ جو سوئی کا وہ جو نام نہاد بھرتی تھی ان کی تنخواہ بھی نواب بگٹی کو ملتی تھی. ابھی اس کا 3 سورس آف انکم تھی, ایک تو رائلٹی لینڈ کی, دوسری لیویز کی, اور تیسری یہ جو گوشت ورکر تھے ان کے. یہ 3 قسم کے پیسے تھے اور بہت اس کو یعنی پیسے دیے گئے. ابھی جب گیس انہوں نے دریافت کرنی شروع کی تو وہ جو مائنر بگٹی ٹرائب تھے ان کے علاقہ میں بھی مل گئی, اور ان کا آپس میں جھگڑا ہوا, تو نواب اکبر بگٹی نے ان کو مار کے وہاں سے بھگا دیا. اور یہ مسوری ٹرائب جو تھا یہ رحیم یار خان میں اس نے جا کے پناہ لی. اب اس کو واپس ادھر آباد کیا گیا ہے. ابھی اس میں کچھ سبق سیکھنے. کسی ٹرائب میں ایک حصے کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی, اس زیادتی کو آپ نے ان کی حق تلفی جو ہوئی تھی اس کو ان کو اپنا حق دلایا. آج اگر آپ دوبارہ اکبر بگٹی کو اسی سٹیٹس میں لانا چاہتے ہیں جس میں وہ تھا کہ جب وہ اپنے ٹرائب میں سے, اپنے علاقے میں سے لوگوں کو باہر نکال سکتا تھا, اپنے ٹرائب کے حصے کے لوگوں کو, اپنی ٹرائب کے حصے کو دھکیل کر باہر نکال سکتا تھا, اس جگہ پر اب ہمیں واپس نہیں آنا. کیونکہ ابھی بگٹی ٹرائب کا نیا سردار ہے, اور وہ سردار وہ ہے جو اس کا کزن ہے نواب اکبر بگٹی کا, اور وہ اس وقت انسٹالڈ ہے. اس وقت یہ ہمارے لیڈر جو کہ کبھی شہزان بگٹی کو اور کبھی علی بگٹی کو, کبھی جمیل بگٹی کو جو کوٹ کرتے ہیں, یہ بہت بڑا بگٹیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. کیونکہ بگٹیوں کے ساتھ بڑی دیر کے بعد انصاف ہوا. یہ پیسے ان کو بجائے ان کے نواب کو ملنے کے, یہ ان کے ٹرائب میں ملنے شروع ہوئے. جو مسوری بگٹی تھے جو کہ باہر سے نکال دیے گئے وہ واپس آباد ہوئے. اور یہ جب سے یہ شورش شروع ہوئی ہے, یہ بگٹی نواب کو دوبارہ, یہ آپ کو پتہ ہے یہ بڑا لائل نواب تھا, یہ تو پاکستان کے ساتھ تھا,
جب بری ٹرائب میں اور مینگل نے بغاوت کی تھی تو یہ تو گورنر صاحب بلوچستان کا. جی تو یہ کیسے ہوا کہ یہ اس کے اختلاف کس چیز سے پیدا ہوئے؟ اس کے اختلاف پیدا ہوئے یہ جب اس نے سارے سوئی کے علاقے کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی، سارے پیسے پر مونوپلائز کرنے کی کوشش کی، اور ٹرائب کو بہت بڑے حصے کو اس نے وہاں سے نکال دیا. جی ابھی جب آپ انصاف کر چکے ہیں، جی ابھی اس انصاف کا جو انصاف ہوا اس کا ذکر نہیں ہوتا. جی فیکٹ یہ کہ اس وقت بگٹی ٹرائب کے جو سردار ہیں، علی بگٹی، یہ جمیل بگٹی، یہ سوئی جا نہیں سکتے، یہ اپنے ٹرائب میں جا نہیں سکتے. ان کو آپ انسٹال کر رہے ہیں دوبارہ. یہ تو کراچی میں رہ رہے ہیں سارے، کراچی میں رہ رہے ہیں یا کوئٹہ میں رہتے ہیں، وہاں نہیں جا سکتے. ابھی اس قسم کی حالت میں جب لوگوں نے شورش کرنی تھی تو وہ مینگل ٹرائب اور ایک لحاظ سے مری ٹرائب تو ان کے پہلے ہی ان کی پے میں تھا. جی ان کے لیے بڑا ضروری تھا کہ یہ جو ٹرائب ہے سوئی گیس کے جس پر قبضہ ہے، بگٹی ٹرائب، یہ بھی ان کے ساتھ ہو. اور جب ان کا جھگڑا ہوا گورنمنٹ آف پاکستان سے اوور رائلٹی، تو اس جھگڑے کی بنیاد کے اوپر وہ شازیہ، ڈاکٹر شازیہ کے کیس پہ ہوا اور اس کے اوپر بگٹی جو تھا ان کے ساتھ مل گیا. ابھی وہ اس کو بہت بڑا مارٹر بنایا جا رہا ہے. تاریخ مسخ ہمارا میڈیا کر رہا ہے، حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑا بگٹیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا، اور ظلم کرنے والا بگٹی سردار تھا. جی اور آج آپ نے اگر آپ کسی کے زخموں پر مری رکھنی ہے تو آپ نے ان بگٹیوں کے ساتھ کے زخموں پر مرہم رکھنی ہے جن کے ساتھ ان کے نواب اکبر بگٹی نے ظلم کیا. ابھی ہم اٹھ کے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ نواب اکبر بگٹی کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا. جی پہلے اس کے قاتلوں کو پکڑو پھر کوئی اور بات کریں گے. جی جو قتل ہے آپ میرے خیال میں مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس کو وہ کیسے مارا گیا، وہ بھی لوگوں کو پتہ ہے، وہ آپ بتائیں گے. لیکن ابھی جب ہم زخموں پر مرہم کی بات کرتے ہیں تو پہلے حقیقت تو جانیں. حقیقت یہ ہے کہ بگٹی علاقے میں ظلم ہوا، لیکن ظلم کرنے والا کون تھا؟ وہ بگٹی ٹرائب کا اپنا ہی ایک حصہ تھا، اور نواب اکبر بگٹی کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کیا. اب یہ مری کی طرف، مری کے علاقے میں، مری ٹرائب کے علاقے میں کوئلے کی کانیں دریافت ہوئی ہیں. جی اور یہ کوئلے کی کانیں جو تھی یہ اس کو مائن کرنے نہیں دیتے تھے. جی اور جب سے یہ مری کا سردار، وہ بھی تو بھاگے ہوئے ہیں نا اس وقت. جی ہر بیار میں مری بیٹھا ہوا ہے، لندن میں بیٹھا ہوا ہے، یہی بیٹھا ہوا ہے لندن میں. ابھی مری کے ٹرائب کا، وہاں پر بھی ٹرائب کے سب ٹرائبز ہیں. جی ابھی سب ٹرائب جو ہے انہوں نے مائن کی اجازت دی، ان کو رائلٹی ملتی ہے، جی وہ خوشحال ہیں. اس پر ٹی وی پروگرام ہو چکے ہیں، ایک ہوا، جی اور اس کے بعد پھر ہم نے ہسٹری کو مسخ کرنا شروع کر دیا کہ مری ٹرائب جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے. نہ بگٹی ٹرائب پاکستان کے خلاف ہے، نہ مری ٹرائب پاکستان کے خلاف ہے. لیکن کون خلاف ہے؟ ہر بیار مری جو کہ لندن میں بیٹھا ہے، اور برہمدار بگٹی جو کہ اس کا پوتا ہے، برہمدار بگٹی. ابھی یہ لوگ ہیں جو کہ باہر بیٹھے ہیں ملک سے. جی یہ ان کی وائس بنے ہوئے ہیں، ان کو وائس کو ہوا دینے والے. تو ابھی آتے ہیں آپ کی بات کی طرف کہ یہ شورش کیوں کی جا رہی ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ریمنڈ ڈیوس کی گرفتاری پر جب انکشاف ہوا ساری باتوں کا، تو یہ بھی پتہ چلا کہ امریکی کانگریس ریپ ڈینا جو ہے، جو اسی زیر قیادت جو ہے، یعنی کانگریس کے اراکین کو ایک گروپ پورا تیار کیا گیا ہے جس کے ذمے آزاد بلوچستان کے منصوبے کو دیا گیا ہے کہ آپ نے آزاد بلوچستان کے اوپر کام کرنا ہے. اور اگر آپ یاد ہو تو انہی کے توسط سے، یعنی سی آئی اے جو ہے، ان کے توسط سے یہ بلوچ جو باغی رہنما ہیں، ہربیار دوسرے لوگ جو ہیں، ان کی ملاقات کا اہتمام بھی کانگریس مین سے کروایا جاتا ہے. اب ملکی سلامتی کے حوالے سے ایک انتہائی ذمہ دار نے ایسے شواہد کی بھی تصدیق کی ہے کہ یہ ٹرائیکا جو ہے، امریکہ، بھارت اور اسرائیل جو ہے، یہ بلوچستان میں اپنے مجوزہ منصوبے کی کامیابی کے لیے ایک بہت بڑی نئی سرمایہ کاری انہوں نے کر رکھی ہے، اور ابھی اور کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے اختر مینگل کے بھائی اور دیگر بلوچ لیڈر جو لندن میں مقیم ہیں، ان میں مری بھی ہیں، لشکر بلوچستان کے نام پر بڑے پیمانے پر بھرتی شروع کر دی ہے وہاں پہ. اس مقصد کے لیے مقامی سطح پر ان افراد کی بھرپور پشت پناہی کی جا رہی ہے جو بظاہر انسانی حقوق کے بینر تلے لاپتہ افراد کے صوبے میں شورش پیدا کر رہے ہیں. اور انہی دہشت گردوں کی امداد کے لیے آپ کو یاد ہو تو نیٹو کے 2500 کنٹینر غائب ہو چکے ہیں. یہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے. اور اب مصیبت یہ ہے کہ اس مشرف کے زمانے میں جب تک یہ نیٹو سپلائی بند نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک معاہدہ یہ ہوا تھا، بلکہ معاہدہ کہیں یا اسے جبر کہہ لیں، آپ حالات کی جبر کا کہہ لیں، کہ جو کنٹینر وہاں پہ کراچی آ کے اترتے تھے ان کو دیکھنے کی اجازت نہیں تھی کہ اس کے اندر کیا ہے. کہا یہ جاتا تھا یہ دہشت گردی کے نام پہ ہمارا معاہدہ ہوا ہے،
اور ہم اس کے الائی ہیں، اس کے اتحادی ہیں امریکہ کے، یہ سارا جتنا بھی اسلحہ ہے اور دوسرے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کنٹینر میں بند ہیں اور یہ افغانستان جا رہی ہیں، اور ہم پاکستان جو ہے ایک راہداری دے رہا ہے، اور 2500 کنٹینر جو کہ لاپتہ ہو گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیٹو بالکل خاموش رہتی ہے اپنے 2500 کنٹینر کے اوپر؟ لیکن آج تک کسی نے یہ کلیم نہیں کیا، لیکن 2500 کنٹینر جو ہے یہ غائب کر دیے گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اب نئی ایک چھوٹی سی جو ملک جو ہے جو مسقط ہے، ایک چھوٹا سا ملک ہے پاکستان کے مقابلے میں، ایک پاکستان کے شہر کے برابر میں نہیں ہے، اس نے بھی یہ کر رکھا ہے کہ اس کے ہاں جو امریکن کنٹینر آتے اور جاتے ہیں وہ باقاعدہ ان کی تلاشی لی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بحرین جو کہ باقاعدہ طور پہ امریکہ کا اڈا ہے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ، اس نے بھی کبھی ایسی اجازت نہیں دی، اور کنٹینر کے معاملے میں پوری ان کی خبر کیپ این آئی آل دا ٹائم، اور وہ بھی رکھتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر یہ عجیب رواج تھا کہ کنٹینر کو دیکھا نہیں جاتا تھا، اور 2500 کے قریب کنٹینر غائب ہو گئے۔ اور 2500 کنٹینر کہاں گئے؟ یہی بلوچستان کے اندر غائب کیے گئے، اور کوئٹہ شورا کے نام پہ جو بلیک واٹرز کے لوگ جو آئے ہوئے تھے ان کے توسط سے ان لوگوں سے تقسیم کیے گئے۔ اب آپ یہ سوچنے کے بعد یہ ہے کہ انسانی حقوق کے لمبرداروں کو کشمیریوں کا تو حق استعمال ہے تو یاد نہیں آتا، حالانکہ یہ حق جو کشمیریوں کو دیا گیا تھا یو این او میں، یہ بھارت خود یو این او میں گیا تھا، اقوام متحدہ میں گیا تھا، وہاں پہ اقوام متحدہ جا کے اس نے دھوائی مچائی تھی، اور وہاں پہ جب یہ قرارداد پیش ہوئی تھی اور جو قرارداد منظور ہوئی تھی اس کے اندر امریکہ اور دوسرے بڑے 6 والے دوسرے اس نے سگنیٹری ہیں، جس میں یہ لوگ ضامن ہیں کہ ہندوستان جو ہے اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دوں گا، اور وہ اب خود فیصلہ اپنے مستقبل فیصلہ خود کریں گے۔ وہاں تو بات نہیں کی جا رہی، جو یو این او کی قرارداد ہے وہاں پہ تو بات نہیں کی جا رہی، انسانی حقوق کی وہاں بھی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ کیا جو دوسرے انسانی حقوق کے ادارے ہیں، کیا ان کی یہ رپورٹ منظر عام پہ نہیں آ چکی کہ 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو تہہ کر دیا گیا؟ کیا ایمنسٹی انٹرنیشنل یا دوسرے واچ ڈاگ کے ادارے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہندوستان کے اندر 2.5 لاکھ سے زیادہ سکھوں کو مار دیا گیا؟ کیا دوسرے جو انسانی حقوق کے ادارے کام کر رہے ہیں، کیا ہندوستان کی دوسری چھوٹی کمیونٹیز کو مارنے جلانے کے پروگرام انہوں نے نہیں چلائے؟ انہوں نے یہاں پہ باقاعدہ طور پہ اس پہ تو کوئی کانگریس میں قرارداد پیش نہیں ہوئی، لیکن بلوچستان کے معاملے میں اس لیے یہ قرارداد پیش ہوئی ہے، اس کی وجوہات کچھ اور ہیں۔ اب کیونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ آج کا پروگرام جو ہم نے کیا ہے یہ تو ہم نے صرف بلوچستان کی تاریخ کے بارے میں بتایا، آپ نے بہت اچھی معلومات دی کہ دراصل بلوچستان کی تاریخ ہے کیا۔ آپ نے تو لفظ بلوچستان کے اوپر ہی ایک سوالی نشان کھڑا کر دیا کہ بلوچستان 10ویں میں تو بلوچ سب سے کم رہتے ہیں، اور زیادہ بلوچ جو ہیں وہ تو سب سے زیادہ بلوچ تو پنجاب میں رہتے ہیں، اور بلوچ جو ہیں سب سے زیادہ جو بلوچ ہیں وہ تو پاکستان کے شروع دن سے لے کے آج تک ہر زمانے میں ہر اقتدار میں شامل رہے ہیں۔ اور آج یہ بلوچ چند جو بلوچ ہیں جو کہ ان بلوچوں کی بھی جو ہے حق تلفی کر رہے ہیں، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلوچوں کے نمبردار بھی ہیں، بلوچوں کے سردار بھی ہیں، بلوچوں کی انسانی حقوق کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ناظرین، ہمارا پروگرام کو اسی ایک متعارفی پروگرام تھا بلوچستان کے بارے میں، اور آپ نے سن لیا ہوگا۔ انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم بلوچستان کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔